کریم اما بعد، گزشتہ رات اللہ پاک نے تراویح میں تکمیل قرآن مجید کی سعادت دی۔ آپ لوگوں کی نگاہ میں سنانے والے کی قدر و قیمت ہوگی کہ بھائی آگے کھڑا ہونا اور سنانا پورا قرآن مجید، ہاں، لیکن اگر ہماری جگہ پر آئیں تو اللہ گواہ ہے ہماری نگاہ میں آپ لوگوں کی قدر و قیمت زیادہ ہے، بہت قدر و قیمت ہے۔ رقم رمضان سے لے کر آخر تک، یعنی پابندی کے ساتھ مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، پھر تراویح آنا پڑھنا، یہ سعادت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ ہم لوگوں کو اللہ پاک نے جس فیلڈ سے جوڑ دیا، قرآن مجید سنانا ہماری آکسیجن کی طرح ضرورت ہے۔ آپ لوگ ہوں یا نہ ہوں، ہماری ضرورت ہے، ورنہ قرآن ہاتھ سے نکلے گا۔ سال میں ایک دفعہ کم از کم ہے۔ ہماری تو آ گئی ضرورت اور آپ لوگوں کی آ گئی فضیلت کہ قرآن یاد نہیں ہے، بس محبت ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے، قرآن سے محبت ہے، اور آپ لوگ آ جاتے ہیں۔ پھر جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں جیسے لوگوں کو ساتھ اٹھاتا ہوں ذکر کرتے ہوئے، ایک ریلے میں اٹھاتا ہوں نا، خود اٹھتا ہوں، میرے ساتھ اٹھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ مجھے تو اٹھنا ہے، میرا مشن ہے۔ پیچھے والے کا دل کرتا ہے تھوڑا آرام کروں، یار مولوی صاحب کس بات کی جلدی ہے، ہاں ابھی تو 2 رکعت میں آپ نے چوتھا گیٹ ڈالا ہوا تھا، ڈس تو اس سارے اس میں امام والے مصلی پر کھڑا ہو کر آپ لوگوں کی قدر و قیمت اللہ گواہ زیادہ ہے، اللہ گواہ۔ اور بعض اوقات ختم قرآن کے موقع پر انسان کے دل میں مختلف خیالات آتے ہیں، یار یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس بات کا احساس رہتا ہے، ایک دعا رہتی ہے، یا اللہ یہ نعمت چھینے نام سے، یہ نعمت، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں میرا آپ لوگوں پر حق ہے کہ آپ یہ دعا کریں، یا اللہ جب تک عافیت، سلامتی، تندرستی ہے تو یہ نعمت جاری رہے۔ یہ دعا بنتی ہے اور آپ لوگ انشاءاللہ کرتے بھی ہوں گے اور کریں گے بھی، اور یہ ہمارا حق ہے۔ باقی الحمدللہ رات اللہ پاک نے کرم کر دیا، ایک سرپرائز آپ لوگوں کے لیے رکھا تھا، طبیعت میں سادگی ہے، لیکن میں نے بولا تھا یار آپ لوگ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے کرم کیا الحمدللہ، اللہ پاک نے بھائی کو بھیجا، اور میں نے بھی اپنا بیان جلدی ختم کیا۔ میں نے کہا یار ویسی لمبی تقریر کروں گا، پورا مہینہ بات کرتے آیا ہوں، بہتر یہ ہے کہ وہ پروگریس رپورٹ دی جائے اور اجازت لی جائے۔ آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر دیں، دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ رات سب کچھ جب ختم ہوا، چلے گئے لوگ، مہمان، یہ وہ دوسرا تیسرا، تو وائف نے ایک بات بولی، یار قرآن سنایا آپ نے تو آپ کو کوئی انعام شنام نہیں ملا، کوئی ہدیہ یہ وہ؟ میں نے کہا ملا ہے نا۔ تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 50 روپے میں کسی مزدور نے دیے، صحیح ہے۔ تو اب انسان ہے، الگ الگ کیفیت ہے، میری کیفیت الگ ہے، میرے لیے یہ کروڑ ہاتھ سے بھر کڑے، مزدور نے حق حلال کے دیے۔ تو وائف تھوڑی سی پریشان ہو گئی، عورت ذات ہے، ویڈیو کو روک دو، تھوڑا پاز کر دو، صاحب ہمیں دعا سنائیں گے اونچی آواز سے۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ جی چلو، اقراری مجرم اللہ کے دربار میں معاف ہے تو ہمارے دربار میں بھی معاف ہے۔ جی کون سنائے گا؟ ہاں جی، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک فیض جاری رکھے۔ سنائیں جی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس میں تاثیر اللہ ڈالے گا، پروننسیشن، تلفظ پہ نہ جائیں، یہ آپ دل سے پڑھیں۔ یہ دعا کتنے ہزار سال پرانی ہے؟ قریباً یہ وہ ہے جو انسانی تاریخ نے احاطہ کی ہے، پتہ نہیں بیچ میں اور کتنے۔ یعنی جس دعا کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کے حصار میں لیا جا رہا ہو تو اس کی کیا تاثیر ہوگی، تو یہ یاد ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ آپ بھی سنائیں۔
اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بولو کچھ بولو. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. رات بہت سارے لوگوں کو لطف آ رہا تھا لیکن چچا عبد الرشید کو بہت لطف آ رہا تھا. چچا دونوں ہاتھ اٹھائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں انہیں مذاق کر کہہ رہا تھا کہ میں نے بچے کے اوپر دم کر دیا تو اس نے جانے سے انکار کر یہ الفاظ میں بڑی تاثیر ہے. دوسرا میں کہہ رہا تھا کہ وہ جس طرح آپ نے بتایا تھا قنوت نازلہ کے اندر ہم نے فلسطین کا ورڈ ایڈ کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہم شیطان کا ورڈ زوجہ کے ساتھ ریپلیس کر کے اپنے اوپر دم کر لیا. نتیجے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. نتیجے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. دم الٹا تو نہیں ہوگا. ہاں نتیجے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. بیگم کنٹرول نہیں آتی چاہے مولوی صاحب کی ہو کسی کی بھی ہو. وہ مجھے یاد ہے لیکن ابھی وہ ماحول نہیں ہے. وہ پچھلی دفعہ ماحول بن گیا تھا میں نے عید کی رات کو جا کے بال پکڑو وہ بیگم مولوی اللہ خیر کرے کیا ہو گیا مولوی صاحب نے کیا سکھا دیا. تو یہ آپ شیطان سے پناہ مانگیں. وہ شیطان جو بیگم کو پن کرتے ہیں نا وہی دور ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن وہ عارضی ہوگا مستقل کوئی حل نہیں ہے. وہ ایک لطیفہ ہی مشہور ہے ابھی مجھے صحیح طرح یاد نہیں آ رہا کہ وہ ایک بندے نے بیوی قابو کی ہوئی تھی تو بیوی نے وہ دائر کی پٹیشن دائر کی عدالت میں یہ وہ کہ میرے شوہر نے مجھے بہت زیادہ کنٹرول میں کیا ہوا ہے. صحیح ہے تو مجھے اس کے کنٹرول سے آزادی دی جائے. جب وہ کیس سامنے آیا تو کیس سامنے آتے ہی اس نے لارڈ نے مارا وہ تھوڑا مارا اور سب کو کہا عدالت برخاست سب باہر جاؤ ملزم ادھر رہے گا. صحیح ہے سب کو باہر نکالا. ملزم کو قریب لا کے بولتے ہیں کیا کیے میرے کو ہی بتا. کیس کو چھوڑ یہ بتا کیسے قابو کیا ہے میرے کو ہی بتا. تو جو شادی شدہ ہے وہ انجوائے کریں جو غیر شادی شدہ ہے وہ انتظار کریں. ہاں بھائی اس زندگی کا مزہ یہی ہے. اللہ گواہ ہے زندگی کا مزہ جو جوڑے اللہ بناتا ہے وہ روئے زمین پر بہترین جوڑے ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے یا اللہ یہ غلط جگہ میری شادی ہو گئی کہیں اور ہونی چاہیے تھی. کر کے دیکھ لو واللہ ایک ہفتے کے اندر اتنا پچھتاوا بولے گا یار وہ پہلی والی صحیح تھی. تو یہ جو جوڑا اللہ نے بنا دیا بہت پیارا بنا دیا. اللہ جوڑوں کو سلامت رکھیں. اچھا بھائی یہ دعا یاد کرنے کی ہے اگر کر لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. آج کچھ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے. خلیل دوستی کا بہت اونچا والا درجہ ہے. ریکارڈنگ شروع کر دو بچے لگائی ہوئی ہے یہ ساری بات ریکارڈ ہو رہی ہیں. ہاں بیگم شیگم کو کلیئر کیے نہیں ہو گئی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ڈرتے تھوڑی ہیں دیکھنے دو ہاں بعد میں صلح صفائی کر لیں گے. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. خلیل دوستی میں صدیق رفیق یہ دوستی کے درجات ہیں. صدیق ہے میرا یہ رفیق ہے میرا یہ شریک ہے میرا. یہ درجہ بندی میں خلیل بہت اوپر کا درجہ ہے. تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. یہ بڑا مقام ہے. اس میں زیادہ ڈیپتھ میں بھی نہیں جا سکتے آپ لوگوں کے لیول سے اوپر کی بات ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل نہیں بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا. یہ درجات میں فرق ہے. مجھے اگر موقع ملتا ہے نا یہ جو ہم کہتے ہیں صدیق اکبر صدیق اکبر یہ صدیق اکبر ایک ڈیزگنیشن ہے. یہ ویسے نہیں ملتا. اس کے پیچھے بہت بڑا امتحان ہے. حضور کے سارے صحابہ صدیق تھے تصدیق کرنے والے تھے لیکن ان میں سے صدیق اکبر اللہ نے چاہا تو آج سورہ نور میں تذکرہ آئے گا. صحیح ہے.
اسی طرح یہ خلیل جو ہے نا، یہ دوستی کا ایک بہت بڑا مقام ہے، تو یہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، تو کسی نے قوم میں سے کہا او ہو، تب تو ابراہیم کی ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی کہ اس کے بیٹے کو اللہ نے خلیل بنایا۔ اس کے بیٹے کو، یعنی اس ماں کے بیٹے یعنی ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، تو اس کے ماں کی ٹھنڈک کا کیا حال ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات دیگر انبیاء کی نسبت سب سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ہر امتحان اتنا ہے کہ اس کے اوپر 2 جمعے بیان ہو سکتا ہے۔ کتنے جمعے؟ 2 جمعے ایک امتحان پر بیان ہو سکتے، ایک جمعے میں ایک بیان ہو، پھر اسی کو لے کے اگلے جمعے میں، اور یہ امتحانات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس کو اللہ رب العزت ایک آیت میں کور کرتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو بہت دفعہ آزمایا، بہت دفعہ، رزلٹ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم امتحانات میں پرفیکٹ نکلا۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے نازل کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم درود شریف میں پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں، یا اللہ ایسا درود و سلام جیسے ابراہیم، یا اللہ آل پر ایسا درود و سلام جیسے ابراہیم کی آل پر۔ تو بہت بڑی بات ہے، اس میں سے آج تھوڑا سا تذکرہ آئے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی مشرک والد، سب سے پہلی آزمائش کیا؟ مشرک والد، بیٹا توحید والا۔ ابراہیم کے لیے یہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں والد کا نام آزر تھا، کچھ کہتے ہیں تعرخ تھا۔ یہ وہ چاچا بھی باپ کی جگہ پر ہے نا، اگر والد رخصت ہو گیا چاچا ہے چلو، تو ہے تو دنیا میں نگران وہی ہے نا جس سے صبح شام پالا پڑھنا ہے، وہ مشرک ہے۔ تو سب سے پہلا امتحان، اور اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوئے؟ قرآن مجید میں سورہ مریم میں آپ نے سن لیا 5 دفعہ، یا ابت یا ابت، میرے پیارے ابا جان یہ نہ کر، میرے پیارے جبا جان یہ نہ کیجیے، یہ نہ کیجیے، یہ نہ کیجیے۔ باپ نے کہا باز آ جا ورنہ میں تجھے پتھر ماروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ حالت ہوگی ہے تو میں اب بھی ایک کام کروں گا، میں آپ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، لیکن میں اللہ سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں اللہ سے استغفار کرنے کے معاملے میں غلطی نہیں کروں گا۔ مقبول صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ پکا؟ خور مشہور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام مسلسل اپنے والد کے لیے اللہ سے استغفار کرتے تھے، اللہ پاک نے ڈیل دی، کرتا رہے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا کہ اب اپنے والد کے لیے ہم سے استغفار نہیں کرنا۔ چپ، کتنی بڑی پابندی ہے، جس سے انسان دنیا میں آئے اس کے بارے میں اللہ حکم فرما دے بھائی اس کے لیے آگ شرط ہو گئی ہے، آپ اس کے لیے استغفار نہ کریں۔ مشکل کام ہے بھائی، آپ کو جیتے جاگتے پتہ چل جائے آپ کے والد کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تبھی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم پرفیکٹ نکلا۔ آسان کام نہیں ہے۔ پہلا امتحان۔ دوسرا امتحان، آگ میں ڈالا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ لوگ کافی اس معاملے میں علم رکھتے ہیں، اب معلومات رکھتے ہیں، آگ والا سارا واقعہ آپ کے دل و دماغ میں آ گیا، آسان کام ہے۔ تیسرا ایک اور کام ہے جس سے آپ کی معلومات میں آج اضافہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وہ انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہلیہ تھی جن کا نام تھا سارہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک باندی تھی جن کا نام تھا ہاجر، ہاجرہ نہیں، ہاجر۔ یہ باندی تھیں، بیوی نہیں تھی۔ بیوی اور باندی میں پچھلی امتوں میں فرق ہوتا تھا، ہمارے پاس چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اتنی بات کافی ہے، دونوں کا اسٹیٹس تقریباً بیوی جیسا ہوتا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت سارہ کو بہت خوبصورت بنایا تھا، بہت بے تحاشا خوبصورت، انتہا کا خوبصورت حسن دیا تھا۔ یہ دونوں کہیں سفر کر رہے تھے تو ایک بارڈر آئی، یا ملک کا بارڈر آیا یا کسی صوبے کا بارڈر آیا، تو وہاں ایک چیک پوسٹ تھی۔ اس چیک پوسٹ میں جو نگران تھا یا بادشاہ تھا وہ اتنا کوئی خبیث انسان تھا کہ وہ عورتوں کو چیک کرتا تھا۔
دو دو جوڑیاں جا رہی ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس تو اتنا تھا نہیں، مائٹ از رائٹ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ سالار آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی بھی وہاں سے بارڈر کراس کرتا تھا، چیک پوسٹ والے واکی ٹوکی پر بتاتے ہوں گے اس کو، بھائی جوڑا ہے، تو اس کے اصول تھا، وہ بہن بھائیوں کو کچھ نہیں بولتا تھا، میاں بیوی میں سے اگر اس کو کسی کی بیوی سمجھ آ جاتی تو وہ اس کے ساتھ منہ کالا کرتا تھا زبردستی۔ اور یہ بھی نہیں کہ بولیں بھائی ہم بارڈر کراس نہیں کر رہے، ہم واپس جا رہے ہیں، نہیں بھائی آپ آ گئے تو پھنس گئے، آگے تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ سارہ کے ساتھ آ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی چیکنگ ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سارہ آپ ہو تو میری بیوی، لیکن روئے زمین پر آپ کے علاوہ اور میرے علاوہ ابھی کوئی اور مومن نہیں ہے، لہٰذا ہم ایمانی بہن بھائی ہیں، ایمانی۔ تو آپ نے جا کر اس کو بولنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اور دل میں نیت کرنی ہے ایمانی بہن بھائی ہیں ہم، ویسے تو ہم میاں بیوی ہیں لیکن پورے روئے زمین پر ایمان والے ہم دو ہی ہیں اس وقت، تو لہٰذا ہم ایمان کی نسبت سے بہن بھائی ہوئے۔ ان کی بیگم کی جس چیک پوسٹ میں چیکنگ وغیرہ ہونی تھی، کارندوں کو بولا کیا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی ہے میرا۔ انہوں نے رپورٹ دی، بادشاہ سلامت ہیں تو بہن بھائی، لیکن عورت بہت خوبصورت ہے، اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، اس ظالم نے اپنا اصول توڑ دیا، اگر بہن بھائی بھی ہوں تب بھی اس خاتون کو میرے پاس لاؤ۔ خاتون کو لے گئے، تنہائی میں چھوڑا۔ اب اللہ پاک کی قدرت حرکت میں آئی، وہ جیسے ہی غلط نیت کے ساتھ قریب آنا چاہتا تو اس کا ایک طرف شل ہو جاتا، فالج زدہ، منہ ٹیڑھا ہو جاتا، بات نہ کر پاتا۔ تو سمجھ جاتا یار یہ عورت بزرگی اور برکت والی ہے، تو وہ دوسرے ہاتھ سے کامتے کامتے اس سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ سے دعا کر یہ میرے اوپر جو مصیبت آن پڑی ہے یہ ہٹ جائے تو میں تمہیں آزاد کروں گا۔ یہاں رکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سارہ کو جب چیکنگ کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے بھیجا تو پیچھے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ کس میں کھڑے ہو گئے؟ نماز میں کھڑے ہو گئے، اور دل ہی دلت میں یہ منت مانی، یا اللہ جب تک میری بیگم صحیح سلامت واپس نہیں آئے گی میں نماز جاری رکھوں گا، میں نماز، اگر میری بیگم نہیں آئی میں زندگی بھر نماز میں مر جاؤں گا، نماز نہیں توڑوں گا۔ یہ ہے نماز کی تاثیر، اور وہ نبی کی نماز اور آزمائش کے وقت کی نماز، بہت اس کے اندر ایک الگ لیول ہر چیز کا۔ تو جناب من ابراہیم علیہ السلام یہاں نماز میں کھڑے ہوئے اللہ سے مانگی جا رہے ہیں، وہاں اب اللہ پاک ان کی نماز کی تاثیر دکھا رہا ہے کہ ان کی امانت کو چھو نہیں سکا ظالم۔ انہوں نے دعا کی تو اس کی آن میں اس کا جو فالج زدہ حصہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہوا، یہ دوبارہ لپکا، 2 قدم آگے بڑھا، اللہ نے اس سے پہلے سے زیادہ اور سخت فالج گرا دیا، اب بول بھی نہیں سک رہا، آنکھوں سے صرف آنسو ہی آ رہے ہیں، آنکھوں سے صرف۔ وہ سمجھ گیا یار میں نے غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا، میں نے پھر واللہ علم ان کو ترس آیا، سارہ نے اللہ سے دعا کی اللہ اس کو ٹھیک کر دے، ہدایت دے دے۔ وہ ٹھیک ہو گیا اور اس نے اپنے سیکیورٹی والوں کو بلا کر مارنا شروع کر دی۔ تو یہ تو انسان تو نہیں ہے، تو کوئی اور بلا لے آؤ آپ میرے پاس، میری تو وہ جو حس تھی جو حوث والی، میری حس ہی مار دی اس نے تو میری تو گناہ والی حس کتیا پانچا کر دیا، اس کو لے جاؤ یہاں سے۔ اور سیکیورٹی والوں کو سخت ترین سزا دی کہ تم لوگوں نے غلط بیانی کی ہے، یہ انسان ہے، یہ انسان ہی نہیں ہے۔ سیکیورٹی والوں نے بولا حضور آپ کی لالچ آئی تھی، آپ نے اپنا اصول بھی توڑا اس کی وجہ سے، آپ بہن بھائی کو کچھ نہیں کہتے تھے، باقیوں کو آپ غلط کام کرتے تھے، آپ نے بہن بھائیوں کی معاملے میں حد سے تجاوز کیا ہے، یہ مائی لارڈ آپ ہی کی غلطی ہے۔ باہر کیف وہیں پر اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو ایک باندی گفٹ کی جس کا نام تھا ہاجر، جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ قرار پائی۔ بات سمجھ آئی؟ یہ قدرت کے یہ سارے کام ہیں، کہاں وہ اس کا ارادہ کیا تھا، کہاں اس نے باندی ہدیہ کر دی۔
اب حضرت سارہ کو باندی ہدیہ ہوئی، حضرت سارہ نے وہ باندی اٹھا کر اپنے میاں ابراہیم کو گفٹ کر دی، یہ باندی مجھے ملی ہے۔ یہ وہ روایات میں آتا ہے کہ جب واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے تھے، وہ بات کرنے لگی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا رک، پہلے مجھے اللہ کی حمد و ثنا پوری کرنے دے کہ تو صحیح سالم آ گئی۔ نماز پوری کی، پھر اس کی طرف متوجہ ہو، کیا معاملہ رہا، ساری بات انہوں نے بتائی اور کہا یہ دیکھو تحفہ لے کر آئیں۔ کہاں جان کے لالے، عزت کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور کہاں اللہ پاک نے بھنور میں سے نکال کر تحفہ بھی دیا۔ اب روایت سنیں، میں کلیئر کرتا ہوں، یا پہلے کلیئر کر دیتا ہوں، بعد میں کرتا ہوں، اس میں ایک نقطہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ میں اس لیے بولتا ہوں آج کل سوشل میڈیا پر بعض لوگوں کو بڑا کیڑا کاٹتا ہے، بخاری مسلم کا نام لے کے پتہ نہیں وہ کیا فساد برپا کر رہے ہیں، اللہ ہی ہدایت دے دے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے ایک حدیث دیکھ کے بیٹا کبھی نہیں اچھلنا اللہ ان کی قبروں پر اپنے کروڑ انوار و برکات نازل فرما دے۔ کہا مولوی صاحب ایک حدیث بخاری شریف میں مل گئی، آپ کو ترجمہ آ گیا تو چیخے نہیں مارنا بخاری میں حدیث ہے، بخاری میں حدیث ہے۔ اسی حدیث کا توڑ بخاری میں آگے ایک اور جگہ پر آیا ہوتا ہے، بعد میں شرمندگی ہوگی، بعد میں تو یہ علم گزر جائے۔ لوگ مفتی کرتے ہیں نا، مفتی صاحب، مجھے بھی مفتی صاحب کہتے ہیں، مجھے بڑا ترس آتا ہے۔ اول تو میں مفتی ہوں نہیں، صاف سی بات۔ مفتی کا جو ٹائٹل ہے نا، مفتی کا ٹائٹل عالم دین ہونے کے بعد، مفتی کا 3 سال کورس کرنے کے بعد، 25 سال کسی مفتی کی جوتیاں ٹھیک کرنے کے بعد ملتا ہے۔ کتنے عرصے بعد؟ کتنے سال بعد؟ اور یہاں ہم ہائیبرڈ مفتی تیار ہوتے ہیں، 6 مہینے میں مفتی تیار، لو بھائی مفتی تیار ہے۔ یہ دینی جو القابات ہیں، علامہ، شیخ الاسلام، مفتی، یہ واللہ قیامت والے دن وبال بنیں گے اس شخص پر جو اس کا اہل نہ ہوا اور وہ خوش ہوا کہ مجھے یہ بولا جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ نانا جی رحمہ اللہ کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا تھا، بڑا مرتبہ۔ علاقے کے صوبہ سرحد کے علماء کسی معاملے میں پریشان ہوتے، نانا جی کے پاس علم لدنی تھا، کتابوں کے علاوہ علم تھا۔ یہ پریشان ہوتے، بولتے حضور اس معاملے میں شرح صدر نہیں اور آپ بتائیں۔ نانا جی قرآن و حدیث کی سنت کی روشنی میں بولتے اور ان سے بولتے بھائی تم سب علماء کرام، میں ایک فقیر مسکین آدمی، میں نے پاکستان بننے سے پہلے علم حاصل کیے، مفتی کی کوئی ڈگری نہیں تھی اس وقت باقاعدہ، تو آپ عالم دین ہے، یہ وہ میرے فقیر کے پاس کس لیے آئے، جاؤ یہاں سے۔ تو نانا جی ان سے تھوڑا سا مذاق کرتے اور پھر مسئلے کا حل بتاتے۔ ایک دفعہ نانا جی نے میری اتنی بڑی الجھن دور کی، موقع ملا تو بتاؤں گا، لیکن علماء پیاسے ہو کے نانا جی کی خدمت میں جاتے۔ چاہیے یہ تھا کہ نانا جی کو القابات سے رنگ دیا جاتا، جیسے پوسٹر لگتے ہیں یہ وہ۔ نانا جی نے مجھے تنہائی میں بتایا بیٹا لوگ میرے نام کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں، اللہ گواہ ہے، یہ کچھ میرے نام کے ساتھ لگاتے ہیں یہ سب میری طبیعت پر بوجھ ہے۔ مجھے ایک اپنے نام کے ساتھ لقب پسند ہے کہ جب کبھی میرے سے کوئی خط و کتابت کرے، مجھے کوئی مخاطب کرے تو وہ یہ بولے امام جامع مسجد گیروال۔ مجھے اللہ یہ لقب پسند ہے کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہے، امام جامع مسجد گیروال ہمارے گاؤں کا نام، تو امام ہے اور جامع مسجد ہے، میں اس میں امامت کرتا ہوں۔ مجھے یہ لقب دیگر سارے القابات سے زیادہ پسند ہے اور میری طبیعت پر ہلکا ہے۔ باقی یہ جو مجھے شیخ المشائخ، تو مرجع الخلائق، تو رہبر شریعت، تو پیر طریقت، تو یہ نانا جی کے پوسٹر میں نام آتا تھا تو نانا جی کا نام چھوٹا سا، القابات اتنے زیادہ۔ نانا جی بولتے تھے اللہ اس کے حال پہ رحم کرے، اللہ اس کے حال پہ میرے لیے بوجھ بنا رہا۔ تو جتنے درخت پر پھل لگتا جاتا ہے نا تو درخت جھکتا جاتا ہے، کرتا ہے، چھپا ہوا ٹائم گزارتا ہے یار کہیں وبال نہ آ جائے، اور جتنا درخت پھل سے خالی ہوتا ہے وہ بانس کی طرح اوپر جاتے ہیں۔ مفتی ہاں ہیں اللہ کا اللہ کا شکر ہے مفتی ہیں، کیا بات ہے، نہ بھائی نہ بھائی نہ، ہماری تربیت اس طرح کی نہیں۔ مفتی کب بنتا ہے؟ سب کچھ کورس پاس آؤٹ ہونے کے بعد۔ پی ایم اے پاکستان ملٹری اکیڈمی، آج کل کرکٹر وہاں گئے ہوئے ہیں، اس طرح کی اکیڈمی میں 25 سال کسی مفتی کا رگڑا کھانا پڑتا ہے، اور پھر اللہ پاک
اتنی طاقت دیتے ہیں ایسے مفتی کو کہ اس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے یار یہ مسئلہ ہے، یہ قرآن و سنت میں کہیں نظر نہیں آ رہا، یہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے، یہ اس کی انفرادی رائے ہوتی ہے۔ اور جب تحقیق کرنے پر کتابیں دیکھتی کہیں کونے میں لکھا ہوتا ہے یہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس کو بولتے ہیں فقیہ النفس۔ کیا بولتے ہیں؟ کہ اللہ نے اس کے من کے اندر فقاہت ڈال دی۔ اور ہمارے اساتذہ ایسے تھے، وہ بولتے تھے یار یہ مسئلہ کبھی ذہن سے گزرا نہیں ہے، لیکن جتنے بھی اصول ضوابط ہیں اس میں اگر آتے آتے فلٹر کریں تو یہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن میری طرف سے اس وقت بیان کرنے کی اجازت نہیں جب تک کہیں کتاب میں اس کا حوالہ نہ مل جائے۔ اور پھر شاگرد دیکھتے کتابیں کھنگال کے آتے، بولتے استاد جی یہ مسئلہ یہاں ایسا ملا ہے۔ جیسے ہی استاد کو پتہ چلا اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک اللہم لک، یا اللہ تو نے میری بات کو کتاب میں کہیں سے حوالہ دے دیا، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں۔ پتہ نہیں یار بات چلتے چلتے کہاں سے کہاں چلے گی۔ خیر، فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ جا رہے تھے کہ جابروں میں سے ایک جابر پر گزر ہوا، اس کو بتایا گیا کہ ایک بندہ ہے اور اس کے ساتھ لوگوں میں سے حسین ترین عورت ہے۔ اس نے پیغام بھیجا، ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ ابراہیم نے کہا میری بہن ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ یار یہاں معاملہ ایسا ہے۔ فَأَتَى سارہ، آئے اپنی اہلیہ کے پاس اور کہا یا سارہ، اے میری بیگم، زمین پر اس وقت میرے اور آپ کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، اور ان بندوں نے مجھے آپ کے سٹیٹس کے بارے میں سوال کیا ہے تو میں نے بتایا ہے یہ میری بہن ہے، تو جا کر میری تکذیب نہیں کرنا بلکہ بولنا ہاں میں اس کے بہن ہوں اور اسلامی بہن ہوں۔ بھیجا اس کی طرف۔ جب وہ گئیں اس کے پاس تو وہ بادشاہ کا دیکھتے ساتھ ہی اس کی نیت خراب ہو گئی، قریب تھا کہ وہ لپکتا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ فقال ادعی اللہ لی ولا اضرک، اللہ کو پکارو میرے لیے، میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا۔ فدعت اللہ، اللہ کو پکارا۔ فاطلق، جو اس کے اوپر مصیبت گڑی تھی وہ ہٹ گئی۔ جیسے ہی ہٹی ثم یتناولها الثانیہ، دوبارہ لپکنے لگا۔ فاخذ مثلها او اشد، اور تکڑا پکڑا گیا۔ فقال ادعی اللہ لی ولا اضرک، اللہ کو میرے لیے پکارو میں نقصان نہیں دوں گا۔ فدعت، مرتا کیا نہ کرتا۔ حضرت سارہ وہاں سے بارڈر کراس کر رہی تھی، مصیبت میں پھنس گئی، یا اللہ یہ ٹائم ضیاع ہو رہا ہے، ہم نے آگے کہیں جانا ہے، یہاں کس مجھے وہ جو بولے دعا کریں وہ نکل جائے، پھر گڑبڑ کریں۔ دوبارہ دعا کی۔ فاطلق، فدعا بعض حجبتہ، اپنے بعض گارڈوں کو بلایا۔ فقال انکم لم تأتونی بانسان، تم لوگ کوئی انسان تھوڑی لے کر آئے میرے پاس، یہ تو کوئی بلا ہے، یہ تو کوئی بلا ہے، یہ تو تم لوگوں نے بڑا غلط کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اس کو فاخدمها ہاجر، اسی جابر نے ہاجر کو گفٹ کر دیا۔ ہاجر خاتون کا نام ہے، لوگ حاجرہ بولتے ہیں، اصل نام ہاجر ہے، صحیح ہے۔ فاتته وقائم يصلي، حضرت سارہ آئیں ابراہیم کے پاس، وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ فاومأ بيدي، ہاتھ سے اشارہ کیا، مہیا، ذرا ٹھہر، رک جا، ٹھیک ہے۔ قالت رد اللہ کید الکافر او الفاجر فی نحری، اللہ پاک نے، اچھا انہوں نے نماز میں ہی بتا دیا کہ ابراہیم وہ جو چال تھی اس جابر کی، اللہ پاک نے وہ چال اس کے گلے پر واپس کر دی، یعنی اپنی چال میں خود ہی پھنس گیا۔ وَأَخْدَمَ ہاجر، اور مجھے تحفہ دیے، اور مجھے تحفہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ، اے مکہ والو وہ ہاجر ہی تمہاری ماں ہے، کیونکہ اس سے اسماعیل پیدا ہوا، اور اسماعیل سے پھر آگے سارے وہ قریب قبیلہ بنی جرہم والے آئے، زمزم سب یاد ہے، پکی بات ہے، اور لڑی سے لڑی جوڑ دو، آگے وہ نسل چلی۔ اب یہاں ایک بڑا زبردست واقعہ ہے، پہلے یہ سن لیں پھر بتا دو۔ کانت سارہ زوجۃ ابراہیم امرأۃ مؤمنہ، ابراہیم کی جو اہلیہ تھی سارہ وہ بڑی مومن تھی، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، کیونکہ سارہ کی اولاد ہونے میں بہت تاخیر ہو گئی۔ جب اللہ پاک نے ہاجرہ انعام میں دیں تو حضرت سارہ نے وہ انعام میں دے دی کس کو؟ ابراہیم کو۔ ابراہیم کو ملتے ہی اللہ پاک نے ہاجر میں سے اسماعیل علیہ السلام عطا کر دی۔
ثم من اللہ علیہ، اس کے بعد اللہ پاک نے دوبارہ حضرت سارہ پر رحم کیا، اور 130 سال کی عمر میں اللہ پاک نے سارہ سے اسحاق علیہ السلام عطا کیا۔ سوال کا جواب آ گیا؟ کن کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی ٹوٹل عمر 140 سال، 130 سال کی عمر میں اسحاق ملے۔ اسحاق سارہ، اسحاق میں سین ہے تو وہ سارہ میں سین ہے، ان کے بیٹے، کوڈ ورڈ یاد رہے گا۔ اور ہاجر، اسحاق سارہ، اسحاق میں سین اور سارہ میں سین، اس کو یہاں ایڈ کر دیں۔ اور ہاجر اور اسماعیل، ہاجر میں اور اسماعیل میں آپ اس طرح کی سیٹنگ بنا دو، میں تو ایسے ہی یاد کیا، اسحاق سارہ یاد ہو یار، اسحاق سے سارہ۔ اب بھی بولو یار امام صاحب نے بولا اسحاق سارہ، یہ کوڈ ورڈ میں یاد ہو جائے گا۔ اب آتا ہے اگلا امتحان، وہ بڑا سخت امتحان ہے، بہت ہی وہ یہاں ذکر نہیں، میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، اللہ پاک اس میں حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ہاجر کا ہو گیا بیٹا، اور ہاجر کا سٹیٹس بیوی کے سٹیٹس سے چھوٹا سٹیٹس ہے، اسٹرانگ نہیں ہے، اور میں بیوی ہوں، میرا بیٹا نہیں ہے۔ وہی سارہ علیہ السلام ہاجر کی دشمن ہو گئی، گھر میں برتن ڈکرنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے بیٹا دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو، وہاں سے بیٹا تو ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کی جان پھنس گئی۔ حضرت سارہ بولے اس عورت کو دور کر یہاں سے، اس عورت کو میری شکلوں سے دور کر، عورت ذات ہے، عورت ذات نہیں مانتی پارٹنرشپ، سمجھ آئی؟ اس عورت کو دور کر۔ ابراہیم علیہ السلام بولے اللہ کی بندی تو نہیں تو گفٹ دیے، کہہ رہے جو کچھ بھی ہے اس عورت کو کہیں دور رکھ، کہیں میری نظروں سے اوجل کر، اس کا کوئی اور کرائے پہ گھر لے، اگلے دوسرے پریسنٹ میں رکھ، 10A میں رکھ، پریسنٹ 1 میں 10A بھی نہیں، 11B نیچے کھائی میں رکھ جا کے۔ توبہ توبہ، ابراہیم علیہ السلام مشکل میں آگے، امتحان ہے، یا اللہ اسی نے ہی مجھے گفٹ دی، میں نے تھوڑی خریدی کہیں سے، آپ ہی نے مجھے گفٹ دی، اور گفٹ دیتے وقت شاید سارہ کے ذہن میں یہ ہو میری اولاد بھی نہیں ہے تو اس سے بھی اولاد نہیں ہوگی، اب وہ ہوگی اولاد، اب عورت کی غیرت جاگ گئی، جاگتی ہے عورت کی غیرت بھائی ہے، اور عورت کنٹرول نہیں کرتی، منہ میں جو بھی آیا LMG3 سیدھی عدنان کی طرف دک 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 دک۔ یہ عورت کی فطرت ہے، کوئی مائی کا لال نہیں چین کر سکتا، وہ جج بھی اس کو بولتا ہے ذرا بتا کیسے کنٹرول کی ہے۔ بہرحال ایک زمانے تک یہ تکرار چلتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، توحید کی دعوت ہے، باہر 1000 کام ہیں، باہر فیلڈ کے 1000 کام ہیں، مشرکوں سے پالا ہے، نمرود کے ساتھ یہ بہت ساری چیزیں، گھر میں آئے تو آگے دوسرے امتحان ہے، لیکن دونوں چیزوں کو مکس نہیں کیا۔ یہاں کرتے 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 اللہ کا حکم آیا چل ابراہیم اب تیرا امتحان ہے۔ حضرت سارہ کی شاید اللہ نے سن لی، حضرت سارہ کی سن لی، کہا یہ ہاجر اور اس سے پیدا ہونے والے شیر خوار بچے کو جا مکہ کی وادی میں اکیلا چھوڑ گیا۔ سمجھ آئی؟ اب وہ بابل سے چلے آئے مکہ مکرمہ میں، وہی نے بتایا یہ مکہ مکرمہ، یہاں بیت اللہ تھا، ابھی بیت اللہ کی بنیادیں تھوڑی تھوڑی تھیں، بیت اللہ کی بلڈنگ نہیں تھی، یہاں چھوڑ کے کچھ بول نہیں رہے کہ حضرت ہاجر نے پیچھے سے آواز دی، اے میرے سرتاج یہ کیا کر رہے ہو، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، ابھی آگے بیڑیا کھا جائے گا۔ کوئی بندہ بشر نہیں تھا بیت اللہ کے پاس، نہ کوئی چھپڑا، نہ کوئی گھر، نہ کوئی پانی، نہ کوئی خوراک، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ پیچھے سے آواز دے، اب ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کی ماں ہے وہ، ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے بولے اللہ نے بولا بولنا نہیں ہے، اللہ نے بولا چھوڑ کیا، بتانا کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا آپ ڈیپتھ میں اترتے جائیں امتحان کے، آسان کام ہے، ہمیں کوئی بولے اپنے بچوں کو وہاں کیمپ آفس کے پاس چھوڑ کے آ جاؤ، ہم یہاں سے وہاں نہیں چھوڑیں گے، کیوں چھوڑیں گے بھائی؟ کہاں شام بابل، کہاں مکہ مکرمہ، ابھی گوگل کرو کئی 1000 کلومیٹر بنے گا، وہاں سے لے کے چل کے آئے، وہاں چھوڑا، رکے بھی نہیں، واپس، ٹھیک ہے، واپس جب جانے لگے 3 دفعہ آواز لگائی، 3 دفعہ، تو
ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے دیکھے، بولے نہیں، سمجھ گئی یار کہ اللہ کا حکم ہے، بولنا نہیں ہے. جیسے مریم علیہ السلام نے بولا تھا فلن اکلم الیوم انسیہ، کہ میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں، میری چپ ہونے کا روزہ ہے. کس کا؟ تیسری دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نہیں بولے تو پیچھے سے ان کے عقل میں بات آئی کہ کیا آپ اللہ کے حکم پر ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو تنہا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہلکا سا سر ہلایا. آگے سے اس عورت نے بولا جا اذن لن یضیعنا ربنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ جاؤ، ہم امتحان میں آ گئے، ہم امتحان میں. نبی کی بیوی ایسی بات کر سکتی؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا دل اندر سے پانی پانی ہوا، عورت کی بات بھی لگ گئی. حضور ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی پیچھے کر کے آئے. اب دیکھا مجھے نظر تو نہیں نظر آ رہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا لیول کیا قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف کر کے پھر دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ترجمہ سنیں. گھاٹی پر جا کر دعا کی، یا اللہ میں نے یہ اپنی نسل کو ایسی وادی میں چھوڑا ہے جس کے اندر کوئی سبزہ کھیتی نہیں ہے، اور یا اللہ میں نے آپ کے عزت والے گھر کے پاس چھوڑا ہے، اور یا اللہ میں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ یہاں یہ پل بڑھ کے آگے چل کے نماز قائم کریں. نماز بڑی چیز ہے. یا اللہ تیرا حکم میں نے مانا، میں نے چھوڑ دیا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے حکم ہے واپس جانے کا، آپ وہاں نہیں رکیں گے. یا اللہ تو لوگوں کے دلوں کو کعبہ کی طرف موڑ دے، لوگوں کے دلوں کو کعبے کی طرف موڑ دے. رکیں یہاں. میرا آپ سے سوال ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی کس کا دل نہیں چاہتا بیت اللہ نہ جائے؟ ابھی موقع ملے چلے جائیں. کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا آج تک، اور اگلی دعا جو آج تک قبول ہوئی ہے، اگلی دعا جو وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ اس بستی والوں کو پھل عطا کر. کھیتی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، یا اللہ تو ان کو پھل عطا کر. لعلہم یشکرون، شاید یہ شکر گزار بندے بن جائیں. یہ دعا کیسی قبول ہوئی ہے؟ بتاؤ بھائی. مکہ میں سال کے 12 مہینے پوری دنیا کا پھل ہے. دعا جتنی بڑی قربانی، مہربانیاں جتنی قربانیاں، مہربانیاں. دیکھ لو بھائی، نانا جی نا اس کے بیان سے آگے نہیں جا پاتے تھے، رک جاتے تھے، کہہ رہے یار یہ سمندر ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے وجود کا سمندر ہے. کہ دیکھو ایک نبی اور اس کی اہلیہ اور اس کا شیرخوار بچہ جو ابھی دودھ پیاس میں بلکے گا بھی، ابھی اللہ پاک اس کے پاؤں سے چشمہ نکالے گا. ابھی تو ابتدا عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام اور اس کی والدہ کا اکرام کیا، اور لوگوں کا بھی اکرام کیا کہ زمزم نکالا اللہ پاک نے، جو کہ روئے زمین پر افضل ترین پانی ہے، اور اس میں ایڈ کرو کہ جنت کے پانیوں سے بھی افضل ترین پانی ہے. دلیل کون دے گا؟ جی شق صدر جب ہوا تو حضور کے دل کو زمزم سے واش کیا گیا. اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی آتا، کیونکہ برتن جنت کا آیا تھا، ایکوپمنٹس اوپن ہارٹ سرجری والے جنت سے آئے تھے، لیکن پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے منافق زمزم بھر کے نہیں پی سکتا. منافق کے پیٹ میں زمزم جاتا ہی نہیں ہے. ایک دو گھونٹ لے گا بولے گا بس. مومن اس کو غٹ 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 کر کے پیے گا. کیوں عدنان حیران ہو رہے ہو؟ ہاں، منافق زمزم نہیں پی سکتا. یہ پانی عجیب چیز ہے.
اور مومن اس کو بھر بھر پہ کی بھی. اللہ گواہ جب طواف کر لیتا ہوں میں, اس کے بعد میں پاگلوں کی طرح دیوانہ ہو کے جاتا ہوں, دیکھتا ہوں وہ والا کولر جس پہ گرم پانی ہے, تو اللہ پاک نے ساتھ میں 2 صاحب رکھے ہوتا ہے, میں بولتا ہوں چل سپلائی چین شروع کر اب. اور یہ حدیث بھی یاد آتی ہے مومن زیادہ پیتا ہے, میں بولتا ہوں 1-2 گلاس نہیں ہو اب لائی جا. جی جگ لگے ہوئے زنجیروں کے ساتھ, وہ حکم یہ تھا کہ زنجیر سے وہ جگتے, اور وہ کلیانی صاحب کے ساتھ میں گیا تھا جماعت سے, وہ بولتے تھے کہ اس کو اتنا پیو کہ تمہاری ناک سے جو ہے نا یہ واپس نہیں آئے. تو تو الحمدللہ وہ جگ الحمدللہ. ہاں وہاں لوگ نہاتے تھے, اور وہ بڑی سہولت تھی. لیکن وہ 2003 آخری سال اللہ پاک نے بس وہ مجھے دیا, اور نیکسٹ ایئر وہ سعادت ہے. بہرحال اب جو ہے نا اب والوں کے لیے میں مثال بنتا ہوں, تو وہ 2 بندے بیٹھ جاتے ہیں اس کے نیچے, اور گلاسوں کی وہاں کمی نہیں ہے, وہ دیتے ہیں, یہاں امام صاحب ڈالتے ہیں, اور لا جو بچ جاتے ہیں اس کو منہ پہ ڈال دیں. اور حکم ہے یہ اللہ پاک کو حکم ہے, جب آپ طواف کے 7 چکر پورے کر لیں, 2 رکعت پڑھ لیں, اب صحیح پر جانے سے پہلے زمزم پینا ہے. پیاس بھی لگی ہوتی ہے اور ماحول بنا ہوتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے جی, آپ شہر میں پیے کھڑے ہو پیے, وہاں لڑے پیے. نہیں, سہولت ہو تو بیٹھ کے پئیں, ورنہ کھڑے ہو کے پئیں. وہاں بیٹھ کے نہیں پیا جاتا, وہاں نیچے پانی بکھر ہوتا ہے, اور طواف کرنے کے بعد نہیں, وہاں خود جس احرام کی حالت میں آپ ہوتے ہیں, طواف کے 7 چکر لگانے کے بعد اب احرام خود بول ہوتا ہے بھائی صحیح کر, اور چال اس کو دھونا ہے اب. صحیح ہے, بہت برا جناب. ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے, ماء زمزم طعام طعم و شراب سقم. اللہ پاک نے اس پانی میں ایسی کیفیت رکھی ہے کہ اگر نشے کا پکا عادی یہ نیت کر کے پیے یا اللہ میرا نشہ چھڑا دے, اللہ نشہ چھڑاتا ہے. اگر غریب آدمی اس نیت سے پیے یا اللہ مجھے امیر کر دے, اللہ اس کو امیر کرتا ہے. گردے کا مریض اللہ پاک سے مانگے یا اللہ مجھے شفا دے. جو نیت کر سکتا ہے انسان, جو نیت کر سکتا ہے, جو اس کا کام پھنسا ہو, بغیر شادی شدہ والے یا اللہ میری شادی کرا دے, پیے اس نیت سے آگے کام, ہر چیز کے لیے. ایسا عجیب ہے یہ. اللہ ہے یہ چیز زمزم میں. میں آپ کو لے چلوں حضور کے زمانے میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردیسی کہیں اور سے آئے تھے, ایمان لائے, مکہ مکرمہ میں غریب صحابی تھے. کہتے ہیں میں نے ایک زمانے تک کھانا نہیں کھایا, صبح دوپہر شام زمزم پیا اور میں زندہ رہا. وہ زمانہ کتنا؟ 32 دن, 32 دن. نہ روٹی کھائی, نہ شکر دیکھی, نہ کھجور, نہ پنیر, کچھ بھی نہیں. صبح پانی, پھر زمزم. جس گھر میں زمزم, کھجور, سرکہ, 3 چیزوں, اس گھر میں کبھی بھوک نہیں آتی. فریج میں لازمی رکھیں. زمزم, کھجور, سرکہ. حضور کی دعا ہے. سرکے کو کیا بولتے ہیں؟ ونیگر ہونا چاہیے. چلو جی. گھروں میں بھی جیسے زمزم آتا ہے, آپ نے وہ مراقبہ نے مثال دی اس کو بھی دیر کر گھروں میں جو آتے ہیں تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں. یہ تو خوردہ ہے نا, یہاں تبرک ہے, وہاں جا کے بھر کے پیے. صحیح ہے. ایک اور کام یہ کریں, جب بھی اللہ پاک آپ کو لے جائے تو آپ جب گرم ہو نا, ٹھنڈا زمزم نہ پیا کریں. ٹھنڈا زمزم پیا, اگلے دن آپ ہوٹل میں کلٹی ہوئے ہوں گے. اور ایک اور کام کیا کریں, ناران کاغان جاتے ہوئے جو ٹوپی ہوتی ہے نا, وہ لازمی لے کے جایا کریں. جب گنجے ہو جائیں تو رات کو چڑھا دیں. وہ گنجے پہ لگتی ہے نا اس اے سی کی ٹھنڈک, بندہ پھر اگلے دن بیمار ہوتا ہے. اور خدا کا واسطے اینٹی بائیوٹک بھر کے ساتھ لے کے جاؤ. وہاں اینٹی بائیوٹک میں 2 پریشانی آتی ہیں, ملتا ہی نہیں ہے بھائی. مامنی صاحب اب نہیں دیتے, بعض اوقات والی نہیں کھانی. اگر اس کو ترس آ گیا آپ پر, میڈیکل والے کو دے گا, ورنہ بولے گا جا ڈاکٹر سے لکھوا کے لا. میں ایک دفعہ دسمبر کے مہینے میں, وہ ڈرتے ہیں,
مدینہ منورہ میں گئے، بہت زیادہ سردی، حالانکہ بہت انتظام کر کے گئے تھے، سردی لگ گئی، یہاں سے زائٹریک، ایسی فائل، یہ کف سیرپ لے کے گیا تھا بچوں کے لیے بھی، ختم ہو گئی۔ میں گیا ایک میڈیکل اسٹور پر، خیر میں نے کہا مجھے کھانسی کی دوائی دو، کھانسی کی دوائی لی میں نے، اچھا جب دوائی لی میں نے کہا کتنے پیسے؟ تو کہتا ہے 80 ریال یا پتہ نہیں کتنے ریال، بہت زیادہ بولے۔ میں نے وہاں کنورٹ کیا، میں نے کہا یہ تو پاکستانی 3500 روپے بنتے ہیں۔ اف اللہ، میں نے کہا 3500 روپے تو کاٹن آتا ہے ہمارے یہاں۔ اب مجبوری تھی اور دوائی تو لے لی، لیکن میں بڑی بوجھل قدموں سے پاکستان کو دعائیں دیتا ہوں اپنے کمرے جا رہا تھا۔ میں نے کہا وہاں تو 68.80 لکھو تو اوپر لکھ دو فور کراچی، وہ بلیک میں چھپڑ میں بھی بک رہی ہوتی ہیں۔ کمرے میں گیا، میں نے کہا بیگم یہ تبرک ہے، اس کو سونگھنا ہے اور تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا، یہ پاکستان جانے تک ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میں خود وہاں بیمار ہوا، اچھا میں وہاں بیمار ہوا تو وہاں قبلے والی طرف مسجد نبی میں وزارت ہے، صحت والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں 3 گھنٹے میں نے انتظار کیا ڈاکٹر کا، لائن لگی ہوئی تھی، گیا باری آئی تو ترکی کے ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے انگلش میں بات کی، میں نے کہا تو جو خدا کا واسطہ ہے، میں نے 3 گھنٹے انتظار کی، مجھے اینٹی بائیوٹک لکھ کے دے، یہ پیناڈول شیناڈول ہم پاکستانیوں پہ نہیں لگتی، میں نے کہا یہ سر سے گزر جاتی ہے۔ اس نے کہا اینٹی بائیوٹک، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا میں نے 3 گھنٹے، مجھے پتہ ہے تو مجھے پیناڈول لکھ کے دے گا، کیونکہ میرے سے پہلے 100 بندوں کو تو نے پیناڈول لکھ کے دیے، تو مجھے پیناڈول میں نے دکھائی، میں نے کہا یہ میری جیب میں پڑی ہوئی ہے، تو یہ آج لا یعمل علیہ، میرے اوپر یہ نہیں چلتی، تو مجھے تو 500 mg کی اینٹی بائیوٹک لکھ کے دے۔ اس نے کہا یہ زہر ہے، اینٹی بائیوٹک زہر ہے، میری بات نہیں سنی، اس نے وہی پیناڈول لکھ کے دی، میری پرچی دے گی، میں نے کہا یار یہ تو پیناڈول ہی ہے۔ 3 گھنٹے میرے ضائع ہو گئے۔ پھر میں گیا وہ فارمیسی والے کے پاس جو اندر فری دوائی دیتے ہیں، اس کے ساتھ میں نے بڑی لجاجت کے ساتھ میں نے ماحول بنایا، میں نے کہا تو محسن ہے یار، تو کہیں اینٹی بائیوٹک پڑی ہوئی مجھے وہ دے دے۔ کہتے جو لکھا ہے وہ ملے گا، جو لکھا ہے وہ ملے گا۔ میں نے وہ پیناڈول لی، میں نے کہا مدینہ کی دوائی یہ برکت والی ہے، جیب میں رکھ۔ اب باہر نکلا میڈیکل اسٹوروں پہ، سعید علی ہے وہاں یونائٹیڈ، اچھی اسٹیبل ہے، مہنگی ہے۔ میں گیا، میں نے اس کو کان میں بولا، عربی آتی تھی، کان میں بولا، میں نے کہا تجھے خدا کا واسطہ ہے، مجھے چیسٹ انفیکشن ہے، مجھے اینٹی بائیوٹک دے۔ کہتے نہیں مل سکتی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہاں سے نکلا، پھر مسجد بلال کی طرف گیا، مسجد بلال، سوق بلال میں پیچھے کو ایک اینٹی بائیوٹک تھی، وہاں رش تھا، اس کے پاس گیا، تھکا ہارا، میرے چہرے پر بالکل اداسی، اینٹی بائیوٹک نہیں مل رہی، اس کے پاس گیا، اس کو میں نے کہا رحم کرے گا؟ عربی میں نے اس کو کہا حل ترحم علی، ہاں سید بین کیا؟ میں نے کہا انا احتاج الی هذه الاقراص، مجھے یہ والی اینٹی بائیوٹک چاہیے۔ تو وہ رحم کے موڈ میں تو تھا، لیکن جب میں نے اس سے اینٹی بائیوٹک مانگی تو وہ اپنے مینیجر کو دیکھنے لگا، تو میرے چہرے کو دیکھنے لگا ایسے ایسے، کہتے تعال کر دے 500 ریال، ہاں 500 ریال اس نے لیے، مجھے واپس بھی کیے، لیکن آپ نے پوچھا نہیں ہے تو مجھ پہ رحم کرا، 500 ریال اس نے لیے۔ میں نے کچھ اور چیزیں ملی، کچھ وہ اسپرے وغیرہ بھی لیے، وہ بہرحال اس وقت چونکہ میرے پر غنودگی تھی، میرا وہ چیسٹ انفیکشن بڑا ہارڈ، مجھے بخار تھا، یہ وہ اس نے جتنے بھی لیے دیے، میں نے اینٹی بائیوٹک لی، میں کمرے آیا، کھائی، سو گیا۔ تو بھائی جب بھی جاؤ عمرے پر سامان میں اینٹی الرجک، ایسی فائل، سب کچھ لے کے جاؤ، اور وہاں جا کر برکت کی خاطر تقسیم کرو، بولو یہ مفت لو۔ اور نیبولائزر بھی ساتھ لے کر جائیں، اپنا نیبولائزر، نارمل سلائن، یہ آئٹم، کلینیکل سی، ترم خان کوئی بھی نہ بنے۔ میں آپ کو اپنا ایک اور واقعہ بتاؤں جو میرے ساتھ پیش آیا۔ میرے پاؤں میں درد ہو گیا، شدید درد ہو گیا، اتنا درد ہو گیا میں ویل چیئر پہ آ گیا، پتہ نہیں یورک ایسڈ بڑھا کیا ہوا۔ بہرحال میں ایمرجنسی میں گیا اور اتنی شدید تکلیف تھی، میں رو رہا تھا۔ میرے ساتھ ایک خدمت والا تھا، اللہ اس کو جزائے خیر، ابھی بھی مدینہ میں، وہ میری ویل چیئر چلا رہا۔ تو میں گیا، میں نے کہا مجھے درد ہو رہا ہے یار، مجھے کوئی پین کلر لگا دو، ڈکلوران لگا دو، کچھ ڈکلوفینک سوڈیم لگا دو، یہ وہ بولتے صلی علی النبی، لا حول ولا قوت، صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا، اور وہ دیں پونسٹان فورٹ۔
میں بولوں بھائی مختاریہ گل ودی ہوئی ہے مختاریہ گل بہت بڑی، میرا پاؤں سوج کے اتنا ہوا نا. اور وہ اس ایمرجنسی ہاسپٹل سے نکلا، پھر مکہ مکرمہ کے باہر آیا، وہاں ایک اور بڑا ہاسپٹل، اس کی ایمرجنسی میں گاڑی لے کے گیا کہ بھائی یہ مجھے ایز اے ایمرجنسی پیشنٹ ٹریٹ کریں. وہ آئے جلدی جلدی مجھے لیا، اسٹریچر پہ ڈال کے اندر گئے، مجھ سے پوچھا کیا ہوا. میں نے کہا بہت شدید درد ہے یار، کوئی انجیکشن لگاؤ. کہتے صلی علی النبی صلی علی النبی یا حبیب. میں بولا اللہم صلی علی سیدنا. اس کے آگے میں رویا، میں نے کہا میں نے عمرہ کیا ہے اور میرے شدید تکلیف ہے، مجھے کچھ آپ انجیکشن لگاؤ، میں جا کے سوؤں. پچھلے ہاسپٹل سے بھی پونسٹان یا پیناڈول فورٹ، اور یہاں سے بھی یہی ملی گا جہاں. اوئے ہوئے. پھر میں گاڑی میں آیا. آج گاڑی میں ایک عجیب آ گیا، گاڑی ٹیکسی میں یمنی ملا. میں نے اس کو بولا یار تم لوگ عرب بڑے عجیب لوگ نہیں ہو میں مر رہا ہوں، تم لوگوں کو کوئی بھی نہیں دے رہا. کہہ رہا کوئی بات نہیں. یہ وہ باتوں میں وہ عرب اردو بولنے لگا. پاکستانی؟ میں نے کہا پاکستانی. بھادرآباد کراچی؟ میں نے کہا ہاں. کہتے لوگ ظالم لوگ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ٹوٹی پوٹی، اب اس کی پوری بات سنیے. کہتے سگنل پہ رکا تو وہ ایک بندہ آیا، اس نے میری گاڑی پہ مارا، ڈس ٹی نکالی. کہا لا جو کچھ ہے دے میں درد کی حالت میں اتنا ہنسا. میں نے کہا یار تو بھی ہماری طرح یہ وہ کہیں کسی زمانے میں پڑھانے آیا تھا یہاں کسی عربی مدرسے میں، ٹھیک ہے، عربی پڑھا رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، سگنل پہ اس کو سلام کرنے کے لیے آگے لا جو کچھ دے. کہتے یار مبہوت واللہ ازدحم علیہ. میں تو بالکل خطا آسان ہو گئے کہ کیسا مسلمان ہے. اطلق الرصاص علیہ، پستول میرے کو پکڑا. کہتے دے جو کچھ ہے. کہتے میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دے دیا. کیا کہا؟ میں نے کہا یار اس وقت کا جرمانہ میں ادا کروں تجھے بھی؟ کہتے لا تو نہیں دے یار، تو نہیں دے. میں نے کہا معاف کر دے. یہ خیر اس درس کی کیفیت میں پھر میں گیا کمرے، رات کو اللہ پاک سے مناجات کی. میں نے کہا یا اللہ اگر تو درد میں راضی ہے میرے سے تو میں بھی راضی. اتنا درد میں نے کہا طواف پورے 7 چکر میں نے ویل چیئر پہ کیے اور میری رگیں پھٹ رہی ہیں. تجھے مجھ پر رحم نہیں آ رہا یا اللہ؟ درد میں مبتلا کیے ہوئے، اسپتال والے دوائی نہیں دے رہے، درود شریف میں پڑھ رہا ہوں. اگر تو میرے درد میں راضی میں بھی راضی، چل امتحان لے. اسی کیفیت میں سو گیا. پھر درد رہا کافی عرصہ رہا. اچھا جی آگے چلیں. یار میں اتنا مس گائیڈ ہو گیا اس درد میں، مجھے کسی نے نا ہیٹ بیلٹ دے دیا، وہ میں نے اور گرم کر دیا. امی کو بھی ہوا تھا، امی کو بھی آخر میں گئے تھے تو وہ برف کی وہ جو ہوتی ہے نا وہ رکھی ہوئی، کولڈ کے بجائے میں نے اپنا پاؤں اور گرم کر دیا. میں بولوں شاید آرام ہو ٹھکور کرنے سے وہ درد اور پڑتا ہے. اللہ کریم. آگے چلیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. سکینہ نازل ہوئی. خرم بھائی کا سایہ پڑ گیا آپ پر، یہ بات کیا ہے نا. یہ ابھی نوید بھی جائے گا. جمیل صاحب نوید رن وے پہ لگ گئے. ہاں نہیں، عدنان کی طرف تو LMG3 مڑی تھی نا. اچھا جی، پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور آج تک اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں. وہاں بے موسم ہر چیز ملتی ہے اور بہت پیاری ملتی ہے. جب بھی جائیں وہاں تھوڑا بہت پھل وہاں لازمی کھائیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر عمل کرتے ہوئے ویسے ہی کھائیں. وہاں کا بنانا سیب دیکھ کے منہ میں پانی آتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے. آپ لوگوں کی لطیفہ سناتا ہوں. سیرت تو رہی جگہ پر، آپ لوگوں کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. فارغ ہیں، کوئی اور کام ہے نہیں ہے. ہاں یہ جو پھلوں والی بات ہے نا، نانا جی کا مؤذن جس کا میں نے آپ میں سے شاید کسی آگے تذکرہ کیا ہوگا، اب دنیا میں نہیں ہے. نانا جی کا مؤذن نانا جی کے ساتھ 70 سے 75 کے دوران یا اسی عرصے میں عمرے پہ گئے. صحیح ہے. اور وہ تھا نسوار کا عادی، وہ تھا
نسوار کا عادی، اور نسوار بھی خود بناتا تھا. یہ جو F16 نسوار ہے نا، یہ جو دکان سے ملتی ہے یہ نہیں، وہ اپنی وہ خاص شیشے والی ڈبیا میں بنا کے اور یہاں سے نیچے جیکٹ میں رکھتا تھا. تو وہ اپنا اینٹی بائیوٹک ساتھ لے کر گیا صحیح مقدار میں، خود بنا کے جانے بھی دیتے تھے. تو اب وہ وہاں گیا نا، اب نانا جی کی محفل میں بیٹھو. اچھا وہاں مطاف میں محفل لگنے کی پابندی نہیں تھی، لوگ بیٹھ جاتے تھے، عبادت کی چاشت اشراق کے بعد بیٹھ جاتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی جیسے ہمارا حلقہ لگا ہوا ہے. تو وہ اس کو درمیان میں سے نا نشہ چڑھتا نسوار کا، تو وہ مطاف میں سے نانا جی سے اجازت لیتا اور باہر جاتا، حرم کے باہر جا کے نسوار لگا کے. جب نسوار لگتی ہے نا بندہ سر میں آتا ہے، گھومتے اس کو ہر چیز سہانی لگ رہی ہوتی ہے، بولتے کہیں اور آ گیا. صحیح ہے، اللہ بچا کے رکھے. نشوں میں سب سے مشکل ترین نشہ نسوار کا ہے. ہر چیز چھوٹ جاتی ہے، نسوار نہیں چھوٹتی. جس کو لت لگ گئی نسوار کی، نسوار پاگل کر دیتی ہے، چھوٹتی نہیں. خیر یہ باہر گیا، کہہ رہے میں روزانہ یہ ترتیب ہوتی، اور میں نے نانا جی کو یہ وعدہ دیا ہوا تھا کہ حرم میں نسوار نہیں ڈالوں گا، حرم میں نسوار نہیں ڈالوں گا. لیکن نشہ چڑھتا، بیت اللہ سے باہر نکل کے نسوار ڈالتا. کہتا ایک دن کسی فروٹ کی دکان کے باہر کھڑا ہوا تھا، رش لگا ہوا تھا، 2-4 بندے میرے آگے تھے، میں کھڑا تھا. میں نے کہا تھوڑا سا نانا جی کے لیے فروٹ لے لیتا ہوں. تو فروٹ کے لیے کھڑا تھا، تو میں نے کھڑے کھڑے مجھے نسوار کی طلب ہوئی، تو وہ خاص انداز میں قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کے ڈبیا نکال کے تو چٹکیاں بنا رہا. ہاں ماہر ہوتے ہیں نا. تو کہہ رہے میں لائن میں کھڑا کھڑا ایسے چٹکی بنا رہا ہوں. بڑا پیارا واقعہ ہے. ایسے چٹکی بنا رہا ہوں تو وہ بیچنے والے نے مجھے دیکھ لیا، عرب نے مجھے دیکھ لیا. اس نے راستے میں سے ساری لائن کو اٹھایا، بولا ہٹو بچو ہٹو بھائی. میرے پاس آ گئے سیدھا باہر، اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کے اندر. کہہ رہے میں ڈر گیا، میں نے کہا یار مر گیا کہیں نشے کے کیس میں اندر ہی نہ کرا دے. تو مجھے اندر رہ گیا اپنی دکان میں، اور وہاں بٹھایا، کسٹمر کو ڈیل کرنا چھوڑ دیا. میرے ماتھے پر پیار کیا اس نے. وہ کہتا ہے لا مجھے بھی دے. سچا واقعہ. وہ بندہ جو سلطان حاجی سلطان تھا نا، میں نے حاجی سلطان کی ورڈنگ سنے. میں نے کہا اور رامیاں وہ اللہ دے کرا بول تو بھی نسوار مانی. یعنی اگر اس کو اردو میں کنورٹ کروں تو بولے او یار ماں ٹنگے، تو اللہ کے گھر کے قریب تو بھی نسوار ڈالتا ہے، نشوئی کہیں گے. جیسے یہ ہمارے یہاں لوگ نسوار استعمال کرتے ہیں، اسی طرح یمنی بھی جو ہے وہ اس طرح کا نشہ کرتے ہیں. وہ کچھ خاص پتے ہوتے ہیں جو وہ منہ میں رکھتے ہیں. تمباکو کا رو پتا ہے، سوکھا ہوا. تمباکو کچھ اور چیز ہے، کچھ اور چیز ہوتی ہے. اب سنتے جائیں ہمارے لطیفے کا مزہ کرا رہا ہوگا. کہہ رہے ہو مجھے یہاں بھی چومے، یہاں بھی چومے، یہاں بھی، جیسے اس کو قارون کا خزانہ مل گیا. تو لیکن وہ حاجی سلطان صاحب مرحوم بولے، میں نے کہا تو الحرامی ہو. تو اللہ کے گھر کے قریب، ہم تو چلو دور سے آئے، تو اللہ کے گھر کے قریب نشہ کرتا ہے. کہتا ہے اس نے مجھے ٹوکریاں بھر کے فروٹ دیا فری میں. کتنے ٹوکریاں بھر کے فروٹ دیا. میں نے اس کو تھوڑی بہت نسوار دی تو وہ مجھے عربی میں بولتا ہے پھر آئی. تو اب کہتا ہے مکہ مکرمہ میں ہمارے جتنے میں فروٹ لے کر گیا، نانا جی نے دیکھا فروٹ کی تو آج بھرمار ہے. تو نانا جی نے کہا کوئی تم نے کوئی منڈی شنڈی گئے تھے؟ کہتے ہیں بس یہ اللہ نے رحمت بھیجی ہے. نانا جی نے کہا بھائی فروٹ آیا، آؤ سب کھاؤ. سب میں تقسیم کیا. کہتے ہیں روزانہ درس میں جاتا بیٹھتا اور ٹائم ہوتا وہ میرا انتظار کرتا کہ بھائی میرا وی آئی پی کسٹمر آئے گا. اس نے الاؤ کیا تھا لائن میں نہیں، ادھر میرے پاس آ کے یہاں بیٹھے. روزانہ تازہ نسوار جو ہے نا، کہتا ہے پھر اس کو میں نے ہدیہ بھی کی، اور یہ وہ میری اس سے بڑی دوستی ہو گئی. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. یا اللہ ان کو پھل کھلا، یا اللہ ان کو، تو اللہ پھل کھلاتا ہے. آگے چلیں. اللہ پاک نے ان کا اکرام کیا کہ وہ جو زمزم کا کنواں ہے، وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا، یہ دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اما ہاجر یہاں سے ادھر بھاگی، ادھر سے ادھر بھاگی. میلین اخضرین ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نگاہوں سے گم ہو جاتے تھے. چلتے چلتے نگاہوں سے گم ہو جاتے تو تیز چل کے، تاکہ کسی کو آواز دوں بھائی میرا بچہ بھوک پیاس سے مر رہا ہے. جب قربانی تام ہو گئی تو اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل نے وہاں آ کر
پر مارا، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی طرف پر مارا، اور جیسے ہی جبرائیل نے پر مارا تو وہاں سے ایک فوارہ پھوٹا، فاؤنٹین، اور حاجر نے تغرف من الماء سقاہا وہو یفور بعدما تغرف، وہ ایسے چھلک پڑا پانی کہ وہ ضائع ہونے لگا، تو حاجر نے کہا زمزم، رک جا رک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ام اسماعیل پر رحم کرے، اور اگر جلدی نہ کرتی زمزم بولنے میں تو یہ زمزم کا پانی پوری دنیا میں خود چل کر سیراب کرتا۔ جن جن ملکوں میں پانی کی ضرورت ہوتی، اللہ پاک اس کو صرف یمن جنوب کی طرف نہیں، شمال کی طرف بھی اللہ اس کو لے کے جاتا، لیکن اب یہ صرف وہاں کا کنواں ہے، کیونکہ ان کے الفاظ وہاں تقدیر پر سبقت لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، یہ درمیان میں کئی سال گزرے، روایات میں آتا ہے کم از کم 7 سے 8 سال گزرے، اتنے سال گزرے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد صاحب کی ہیلپ کرنے کے برابر ہو۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ واپس۔ کتنی بڑی قربانی ہے، ہاں بہت بڑی قربانی ہے، پیچھے زندہ ہے مردہ ہے کچھ نہیں پتہ، وہی کا سلسلہ امتحان ہے، نہیں بتایا اللہ نے۔ اب اللہ کا حکم آیا کہ جاؤ اپنے ام ولد کے پاس، اور اسماعیل تو ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، آئے یہاں پہنچے، یہاں حکم ہوا اب اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر بیت اللہ بناؤ۔ پھر دونوں باپ بیٹا بیت اللہ بنانے لگے۔ مقام ابراہیم کا پتھر جنت سے آیا، اللہ نے اس کے اندر وہ سینسر رکھا کہ وہ پتھر اٹھاتے وہ خود بخود اتنی جگہ تک جاتا جہاں تک دیوار ہے، اس سے اوپر نیچے نہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم آج بھی محفوظ ہیں۔ ہمارا پاکستانی جاتے ہیں مقام ابراہیم کو، جالی کو بھی چومتے ہیں، حالانکہ وہاں کچھ یہ کام کرنے کی ضرورت، وہ مقام ابراہیم ہے، بس اس کو دیکھنا ہے۔ وہ جالی تو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کا تو کوئی تقدس نہیں ہے، لیکن ہمارے عورتیں مرد سب وہاں جا کے سو بھی جاتے ہیں، کچھ ٹیک لگا کے، کچھ لوگ ٹیک لگا کے، آپ نہیں، دیگر چند لوگ وہاں سوئے پڑے رہتے ہیں۔ پھر اللہ جگاتے البیت بیت اللہ والعبد عبد اللہ۔ اچھا، مقام ابراہیم ویسے یہ جو وہاں رکھا ہوا ہے، یہ صرف دیکھنے کی مطلب کیا اسے کہیں گے، زیارت کی نہیں، یہ مقام ابراہیم یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ پاک نے رہتی دنیا تک رکھا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک سہولت دی تھی، فیہ آیات بینات، بیت اللہ ہم نے بنایا ہے، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، اور دیکھنا ہے اور کچھ نہیں۔ پہلے کوئی اور جگہ ہوتی ہوگی، لیکن یہ لوگوں کی سہولت کی خاطر نا، جیسے زمزم کا کنواں پہلے مطاف میں تھا، اب ڈاؤن میں لے گئے، تو یہ لوگوں کی سہولت کی خاطر یہ کر سکتے ہیں۔ وہ مصلی کا نشان پہلے نیچے تھا، ابھی اوپر لے گئے، نشان باقی ہے، جگہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے، لیکن ابھی جو رکھا ہوا ہے نا، ہے تو موجود، وہی ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کا مطلب کیا ہے؟ مقام ابراہیم کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کے قدموں کے نشان، تو اس کو اٹھا کے آپ جس جگہ پہ بھی رکھیں کوئی بات نہیں۔ وہ جو 2 رکعت نفل کی جو فضیلت ہے، ایک منٹ، ممبر بھی تھا وہاں، ممبر بھی ہوتا تھا، ساری چیزیں اسی سمت میں پڑھنا ہے، اسی، لیکن اگر اس سمت میں رش ہو جائے پھر پورے مطاف میں کہیں بھی پڑھ لیں۔ وہ بھی اس مقام ابراہیم کی وجہ سے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ جب عمرہ کیا تو حضرت عمر کے خیال آیا، یا اللہ کے رسول 2 رکعت پڑھ لیجیے، اللہ نے ہمیں فتح دی، ہم دوبارہ بیت اللہ میں آئے۔ تو حضرت عمر نے جیسے مشورہ دیا، اوپر سے وحی آ گئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کے مقام کو نماز کی جگہ بنائے۔ بلال مصطفیٰ جائیں گے انشاءاللہ وہاں، 2 رکعت نماز ادا کر کے آئیں گے، جاگتے جاگتے انشاءاللہ، سوئیں گے نہیں وہاں۔ اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے پھر بنایا بیت اللہ۔ رک جائیں یہاں، بس کریں، بس کرتے ہیں، نیند سے لوگ جھوم رہے ہیں۔ آگے اور بھی باتیں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی، یہ ہائی لائٹس چلی ہیں بھائی۔ میں نے آپ کو بولا تھا ابراہیم علیہ السلام کی ہر آزمائش ایسی ہے کہ ایک آزمائش کے لیے 2 جمعے کم از کم چاہیے، تب جا کر ایک آزمائش کور ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ پاک ایسا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ابراہیم کو ہم نے آزمایا اور وہ فَأَتَمَّهُنْ پرفیکٹ نکلا۔
تبھی اللہ نے ان کو امام الانبیاء بنایا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد 2-4 انبیاء، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر سارے بنی اسرائیل، نصرانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سب ابراہیم کی اولاد میں سے۔ ایک بڑی خوش آئند خبر رات کو آئی ہے کہ غزہ میں سے اسرائیل کی میکسیمم فوج واپس ہو گئی، ناکام واپس ہوئی۔ انہوں نے بلڈنگوں کو نقصان پہنچایا، عام لوگوں کو نقصان پہنچایا، مجاہدین ان کے ہاتھ نہیں لگے، الحمدللہ۔ ایک بریگیڈ واپس چھوڑی انہوں نے، جو لوگوں کو واپس گھروں میں جانے سے تنگ کر رہی ہے۔ میکسیمم اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ واپس ہوئے کہ 6 مہینے کی جنگ میں ہمیں فتح نہیں ملی، شاید ہم اپنے چیف آف آرمی سٹاف پر آئندہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ نیتن یاہو کی اسٹیٹمنٹ ہے، ظاہری الفاظ ہیں، پتہ نہیں اندر کیا چال ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ لوگ جو دعا کر رہے تھے یا اللہ عید سے پہلے پہلے یا اللہ وہاں کوئی اچھی خبر دے دے، کوئی فتح مبین دے دے، تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے اللہ پاک ہمیں کسی دھوکے میں پڑنے سے محفوظ رکھیں کہ اللہ پاک نے سن لی انشاءاللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان تڑپ کے مانگے گا اللہ دے گا۔ حکمرانوں نے 0 پرفارمنس، بغیرتی کی 100% پرفارمنس، عملی کام کی 0 پرفارمنس، لیکن اللہ نے کہ نیتن یاہو اپنی فوج سے بدظن ہو گیا، اور اللہ رب العزت اس کو اپنی پارلیمنٹ میں ذلیل و خوار کرے گا انشاءاللہ۔ یہودیوں کے لیے دعا بہت مشکل سے نکلتی ہے، پتہ نہیں کوئی یہ سمجھے یار یہودیوں کے لیے امام صاحب سخت موقف کیوں ہیں؟ یہود بے بہبود ان کا لقب ہے کہ یہ دنیا کی آباد کاری کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کی تخریب کاری کی قوم ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں تو رات میں حکم ملا ہے یہودیت کے علاوہ روئے زمین پر کوئی بھی شخص سے اس کو مارو، نقصان پہنچاؤ، اللہ کے ہاں کوئی پوچھ نہیں ہے۔ نہیں بھائی، یہودیت کے علاوہ سب کے لیے۔ تو یہ حال ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہودی اتنے برے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان میں سے کسی کے پاس 1 دینار امانت رکھوائیں تو یہ آپ کو 1 مہینہ رلائے گا 1 دینار واپس دینے کے لیے، یہاں تک کہ آپ اس کا سایہ بن کے چپک جاؤ، میرا دینار دے، میرا دینار دے، میرا دینار دے، تو وہ احسان جتا کر واپس کرے گا، تجھے یاد ہے تو نے دینار رکھوایا تھا، یہ لے واپس لے لے، رلائے گا۔ اتنے بددیانت ہے۔ اور پیچھے جو تھنکنگ کار آمد ہے یہود کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ اگر اس کے دینار امانت بھی ہے تو کھاؤ، اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ ان کو غرق کرے گا انشاءاللہ۔ آمین۔ فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ الہ الحق سبحانہ وتعالی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارا بیٹھنا، بات کرنا، سننا قبول فرما۔ یا اللہ جو باتیں حق کے مطابق ہو گئیں قبول فرما، جو اضافی نفسانی سوء ادب والی بات ہو گئی معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کی چند گھڑیاں باقی ہیں، اس رمضان کو صحیح سالم ہم سے بحسن و خوبی رضامندی ہم سے رخصت فرما۔ یا اللہ ان بدبختوں میں ہمارا شمار نہ فرما جن پر رمضان گزرتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ بڑی محرومی ہے، ہمیں، ہماری اولاد، نسلوں کو، اہل و عیال کو یا اللہ اس محرومی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ رمضان کو، قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا۔ یا اللہ حضور کی سیرت کے ساتھ محبت لگاؤ نصیب فرما، اس کو پڑھنے کی، یا اللہ اس کی ریسرچ کرنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ننھے معصوم بچے، چھوٹے نوجوان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دینداری ان کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ خود اپنے اختیار سے دین کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین بیزاری سے ان کی حفاظت فرما، چھوٹے بڑے فتنوں سے حفاظت فرما، بہترین اعلیٰ کردار عطا فرما، عمدہ یا اللہ مستقبل نصیب فرما، بہترین دین دنیا میں حیثیت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ہاتھوں کو دینے والا ہاتھ بنا، مستغنی بنا، دین اور اہل دین کی محبت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔